الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کوئی سوال جو میں نے کل پڑھایا ہے؟ شاباش۔ اگر آپ نے سب پڑھ کے سمجھ لیا تو پھر سوالوں کے جواب تو دیا کریں کم از کم۔ آپ ریوائز نہیں کرتے، اگر ریوائز کرتے نا تو ضرور سوال ہوتے آپ کے اور آپ مجھ سے پوچھتے۔ یہ موقع ہے تاکہ ہم اس ڈسکشن میں پوری چیزیں کلیئر کر لیں۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جی میں قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن میں غور و فکر کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ پوری دنیا سے برحق تعلیمات ہیں۔ اگر انہی پہ عمل کریں گے تو ہم اللہ کے پسندیدہ انسان بنیں گے، معاشرے کے لیے بھی مفید ہوں گے، گھر والوں کے لیے بھی، اور جس جگہ کام کرتے ہیں اس کے لیے بھی۔ لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم بالکل ویسے ہوں گے جیسے آج ہماری قوم ہے۔ دعویٰ اسلام کا اور قرآن سے دوری یہ ناممکن ہے اگر واقعی ایمان سچا ہو تو۔ اچھا، آج ہم نے 160 سے 165 تک ختم کرنا ہے اور اگلی سورت آراف شروع کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں آیت 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو برائی بدی کما کر لائے گا فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کو اسی کے برابر سزا ملے گی جتنی برائی کی ہوگی۔ اچھا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھی آیت 160۔ اچھا، اس میں کیا بیان ہوا ہے اب بتائیں ذرا اپنا ڈاکٹر صاحبہ۔ جی سر، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ جو ایک اللہ نیکی تعالیٰ نے کرے بہت آپ سنیں میری بات، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اصول بیان ہیں۔ یہاں کس کے بارے میں اصول بنایا ہے، بتایا ہے؟ عمل کے بارے میں سر، نیک عمل کے بارے میں۔ آپ لکھتے نہیں ہیں، آپ مجھے پتہ چل گیا۔ خدائی قانون سزا اور جزا کے بارے میں، یہ ہے خدائی قانون جزا اور سزا کے بارے میں۔ اب لکھ لیا آپ نے؟ ہاں جی، افشاں آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا حکم کیا دیا ہے کہ کیا جزا ہوگی بھلائی کی؟ افضل چیمہ بھائی۔ ڈاکٹر صاحبہ۔ سر ایک نیکی جو کرے گا اس کے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور ایک گناہ جو ہوگا اس کا اتنا ہی اجر ملے گا، اتنا ہی گناہ ملے گا، صرف ایک۔ یہ کیوں ہوگا؟ سر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس وجہ سے بالکل اللہ ٹھیک تعالیٰ ہے۔ جو نہیں کرنا چاہتے بندے پہ۔ نیکی کرنے میں جو تکلیفیں اٹھائے گا نا، جتنی زیادہ تکلیفیں، اجر اصل میں دگنا چوگنا اور 10 گنا اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ہے ان لوگوں کے لیے جو ان مشکل ترین حالات میں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کتنی مشکل تھی، کیسی کیسی مشکلات آئیں، ان کا ذکر انشاءاللہ ہوگا جب میں آپ کے سامنے سورہ اس کا تعارف پیش کروں گا نا اگلی سورت کا، تو پھر اچھا برائی اللہ تعالیٰ کتنا، جیسے آپ نے فرمایا رحیم اور کریم ہے کہ وہ اس برائی کا بدلہ اتنا ہی دے گا جتنا برائی کا بدلہ ہوتا ہے۔
اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ تو تھی آیت 160۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ اگلی ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ کہ میرے رب نے تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اس میں کون سا کے الفاظ زبردست ہیں اور کیوں کا بھی جواب دینا ہے۔ ہدانی ربی، ہدانی سر، انانی ہدانی۔ نہیں، ہدانی ربی کا چھوڑیں، اگر نہیں کریں گے تو پھر تو اننی ہدانی مجھے ہدایت دی، لیکن یہاں اننی ہدانی ربی میرے رب نے مجھے ہدایت دی۔ اب جو رب کی ہدایت ہے وہی اصل ہدایت ہے۔ دنیا آج آپ جرمنی میں دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر پریشان ہیں لوگ، اس لیے کہ ربانی ہدایت پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو سب سے پہلے اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، رب کی ہدایت ہے، اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہی برحق ہے۔ جتنی ہدایتیں انسان نے اس کے علاوہ فالو کی ہیں، ہم اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں نا۔ پاکستان میں حشر دیکھ رہے ہیں آپ، اتنا خوبصورت ملک آج قرضے کے نیچے ڈوبا ہوا ہے۔ لہذا اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ ہدایت، اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اس کو چھوڑے گا انسان۔ مسلمانوں نے چھوڑا تو ذلت کی پستی کی دیکھ رہے ہیں حد۔ عربوں کو پناہ نہیں مل رہی، امریکہ کے اڈے دیے تاکہ امریکہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اس کو بدبخت کو جو مسلمانوں کا سب سے بڑا خونخوار ہے، بھیڑیا ہے ٹرمپ، اس کو جب آیا تو اس کو مڈل ایسٹ میں کیا تحفے دیے، اور اب دیکھیں ان کا کیا حال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر جن کا ایمان نہیں ہوتا، جو کافروں کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔ اچھا، تو ہدانی ربی اصل بات ہے۔ اچھا، یہ آگے کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے 160 دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین جو سیدھا، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور یہ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے جو یکسو تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ بتائیں ذرا ارم۔ سر ملت ابراہیم حنیفہ یکسو تھے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ جیسے حکم دیتے تھے اس کو اسی طریقے سے بجا لے جاتے تھے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کی ہدایت ملی ہے، جی، اور یہاں بھی حضرت ابراہیم کو کس نے ہدایت دی تھی؟ اللہ نے ان دی کے تھی۔ ان کے رب نے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد یکسوئی بھی، سب چیزیں، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ کی ہدایت کو انہوں نے سپریم مانا اور ماننے کا حق ادا کیا، اور اللہ کی رحمتیں اللہ نے اپنا خلول بنا لیا، دوست بنا لیا۔ اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ افضل چیمہ بھائی کہ وما کان من المشرکین، یہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف یکسو مسلم کہا، پھر کہا کہ وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے؟ کیوں؟ ظاہر مشرکوں کی تو وہ خلاف تھے نا، وہ تو بت توڑتے تھے اور اللہ کی طرف یکسو تھے، تو اللہ کی توحید کے قائل۔ آپ کا جواب بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ جواب یہ ہے، سر جی میں بتاؤں؟ ہاں ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ نہیں سر جی میں کہہ رہی ہوں، آپ بتائیں، آپ آ گئی ہیں؟ اچھا بتائیں۔ سر جی یہود و نصارہ جو ہے ان کو اپنا جد امجد مانتے تھے، لیکن وہ خود شرک کرتے تھے۔ اسی طرح کیا کفار مکہ بھی، یہود کیا شرک کرتے تھے؟ سر جی وہ عزیر علیہ السلام کو اپنا اللہ کا بیٹا بتاتے تھے، اور نصارہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہاں پر کہا گیا تاکہ پوری دلیل آپ دیں تاکہ لوگ سمجھیں۔ اور مشرکین مکہ جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، کیونکہ یہ اس کے تھے حضرت اپنا
اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد تھی، مکے میں آباد تھی، یہ شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو تینوں شرک تھے، مشرک تھے، حالانکہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم، تو حضرت فرما رہے ہیں ابراہیم بالکل مشرک نہیں تھا، تم مشرک ہو، یہ ہے اس کا مفہوم۔ افضل صاحب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سر الحمدللہ۔ الحمدللہ، بات کو پوری طرح سمجھیں۔ اچھا، اس کے بعد جو میرا آپ سب کا موٹو ہونا چاہیے وہ آیت 162 میں اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، خالد بھائی بتائیں کہ یہ اس کا مفہوم کیا ہے، یہ جو آیت بڑی کمال کی آیت ہے۔ سر یہ اخلاص کی انتہا ہے، توحید عبادت کا حکم ہے اس میں، تو ساری زندگی انسان کی جو ہے نا وہ رب العالمین کے لیے ہی ہے، رب العالمین کے حکم کے تابع ہے، اس کی عبادت کے لیے، اور ساتھ ہی یہ کہ لا شریک لہ، پھر اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ انتہا ہے اخلاص کی۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ مومن کی زندگی کا ہر عمل اخلاص یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، نہ دکھاوے کے لیے ہو، نہ فوٹو کے لیے ہو، نہ کسی کے ڈر سے ہو، صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کے پیش نظر رکھ کے عمل کیا ہے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ یہ میرا اور آپ کا اور ہر قرآن کے طالب علم کا موٹو ہونا چاہیے۔ اگر اس پر ہم نے عمل نہ کیا تو صورتحال کیا ہوگی بلا؟ آپ ہی بتائیں۔ سر جو آج ہو رہی ہے، بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک کہا، جو آج مسلمانوں کا حشر ہے ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں اللہ کے لیے خالص۔ اخلاص کی کمی نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اچھا، ایک نقطہ آپ سمجھ لیں پہلے بہت اچھی طرح، نیکی کون کرے گا بلا؟ کون نیکی کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں۔ جو بالکل مخلص ہوگا سر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نہیں، یہ تاکہ میں اور آپ اور ہر آدمی سمجھے۔ ہاں جی، زرتاج صاحبہ ہیں آپ لائن پہ؟ اچھا، یہ ارم بتائیں آپ۔ سر میرے نزدیک نیکی وہ کرے گا جس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ مجھے اس نیکی کی جزا ملے گی، یعنی آخرت کا یقین کرنے والے ضرور نیکی کریں گے۔ نہیں، نادرہ بھابی آپ لائن پہ ہیں؟ مسز آصف؟ سر جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی نیکی کرے گا، اور اللہ کو پہچانے گا وہی نیکی کرے گا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو بالکل ہر آدمی سمجھ جائے گا۔ یہ آپ کی باتیں جو ہیں نا یہ ہیں تو ٹھیک، لیکن سوال کا جواب نہیں ہے۔ سر میں بتاؤں؟ ہاں جی بتائیں رخسانہ صاحبہ۔ جی سر، یہ نیکی کرنا جو ہے وہ تقویٰ ہے اصل میں، اور برائی کو چھوڑنے کے لمبا لیے چوڑا فلسفہ نہیں مجھے چاہیے۔ اگر آپ سب سنیں بڑے غور سے سنیں، نیکی وہ کرے گا جو دل کے اندر پکا سچا ایمان ہے کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے اور آخرت میں اس کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ اس کے دل کا یقین ہے۔ تو دل جب ٹھک جاتا ہے، اب بڑے غور سے سنیں، اب آج کے نوجوان مسلم عورت ہو، مرد ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، اس کے دل میں بستا ہے تو وہ سوشل میڈیا، اور وہ ملتا ہے اس کو یا لیپ ٹاپ پہ یا اپنے موبائل پہ۔ میں آپ کو بتاؤں، میرا بیٹا جو امریکہ سے وہ آ رہا تھا کینیڈا سے، اس نے مجھے بتایا کہ ایک خاتون جس کو طلاق ہو گئی تھی میرے برابر میں بیٹھی تھی، وہ سارا راستہ بلکہ ماں سے بات کرتے بھی وقت بھی اس نے سوشل میڈیا آن کیا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں اب
اگر بستہ ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی وہاں بسیرا نہیں ہے، نہ اس کی یاد کا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس کو محبت ہے تو دل میں اس کے بستہ ہے، تو یہ سوشل میڈیا. خدا کے لیے اپنی اولادوں کو بچائیں، یہ بہت بڑا فساد آ گیا ہے. انہوں نے، آپ سوشل میڈیا کو کبھی غور سے دیکھیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے انسانی نفسیات کے عین مطابق سارے چیزیں گندگی وہاں بھر دی ہے. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل 100% یہی کچھ ہو رہا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. ہم حق بیان کرتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، تو آپ اچھی طرح سمجھیں کہ اگر ہمیں بچنا ہے تو ہم وہ ایمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، صحابہ اور صحابیات کا ایمان ہے، وہ ہوگا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ کتنی تباہی ہے، کتنی اس عریانی فحاشی ان میڈیا کی وجہ سے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو. خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں، اپنے دل میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو رکھیں. سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ چیز میری بھی سمجھ میں اکثر نہیں آتی کہ جس قسم کے حالات سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بہن بھائیوں کی ناراضگی کے حالات ہوں یا کسی کی فوتگی کے، کہ اسی طرح کی ریلز، اسی طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں اسی سے ریلیٹڈ. ہاں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل اس طرح متوجہ نہیں ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سب سے ٹاپ پہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو. تقوی بھی پھر آئے گا، ساری چیزیں آئیں گی، صبر، شکر، جب دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی. یہ نوٹ کر لیں اور اچھی طرح سمجھ لیں. اچھا، آگے 163 میں کہا لا شریک لہو، یہ بالکل اوپر والی آیت کی ایکسپلینیشن ہے جیسے آپ سے انہوں نے کی ہے. اور وہ بذالک امرت، اس کا حکم دیا گیا ہے آپ کو کسی فحاشی عریانی وقت ضائع کرنا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب لے گا. لہذا 163 کو کوئی سوال ہو، اب اوپر دیکھا کہ جس کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جینا مرنا، دنیا کی ہر چیز ہو، کیا اس کو رب بنائیں گے یا کسی اور کو؟ اسی کو ذکر کیا، قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر شے کا رب ہے. اب نوٹ فرمائیں، زمین آسمان کی ایک ایک چیز کی ضرورت پوری کر رہا ہے وہ اللہ. وہ عالم الغیب اور علام الغیوب، اور دلوں کو سمجھنے والی ہستی صرف ایک ہے. اور سب سے بڑی بات کہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت اور اختیار اس کا. اب آپ سوچیں اگر اس کے علاوہ میں نے اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلا تو میں تو تباہ و برباد ہو گیا. اچھا، اب اس کے بعد اس آیت میں بڑی اہم چیزیں ہیں. وَلَا تَكْسِبْ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، پہلی بات، نہیں کماتی کوئی جان کچھ بھی مگر اس کے اوپر ہوگا اس کا وبال. یعنی برائی کرے گا تو عذاب، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا، نیکی کرے گا تو اللہ اس کو جنت ضرور دے گا انشاءاللہ، اوپر والی کنڈیشن کے تحت. نمبر 2، وَلَا تَزِرُ وِزْرَةٌ أُخْرَى، اور نہیں کماتی کوئی جان کچھ بھی مگر اس کے مگر اس نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے بوجھ کو. وہاں ہر عمل جو آپ نے کیا ہے نا، جتنا آپ کا اس کا حصہ ہے، اگر آپ نے 100% کیا ہے، کوئی اور شریک نہیں ہے، اور اگر آپ نے تعاونوا علی البر والتقوی کو چھوڑ کے تعاونوا علی الاثم والعدوان کیا ہے، تو پھر وہ جتنے لوگ اس میں تعاون کر رہے ہیں سب کے اوپر اس کا وبال لازمی ہے. اور اگر وہ نیکی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو سب کو اجر ملے گا. تیسری بات جو ہے اللہ نے فرمائی ہے اور وہ ہے ثم الی ربکم مرجعکم،
اللہ اکبر، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا جب سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے کہ رب کے سامنے تمہاری پیشی ہے سب کی. پھر اللہ آگے فرماتے ہیں 164 میں فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا. یہ کون ہمیں بتائے گا؟ جلدی بتائیں ڈاکٹر صاحبہ. اللہ کی یہ اللہ ذات. تعالیٰ، اللہ تعالیٰ. او بھائی آگے کیوں نہیں کہتے اللہ جو سب کچھ جانتا ہے، جو مائکرو ڈیٹیل میں سمجھتا ہے چیزوں کو، اس نے اپنے ذاتی علم بھی اللہ کا، اور اس نے وہ اعمال نامہ تیار کیا ہے جس کا، تو اس لیے وہ تمہیں آگاہ کرے گا. کس بات پہ؟ بما کنتم فیہ تختلفون، یہ دنیا میں جو تم اختلاف کرتے رہے ہو نا رسولوں سے اور اللہ کی اور رسول کی تعلیمات سے. آخری بات اس آیت کی کتنی زبردست ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا میں اس آخری آیت کا پڑھتا ہوں، پھر میں کیوں کہتا ہوں کہ کتنی زبردست آیت ہے. ہر آیت ہی زبردست ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، یہ کیا بات ہوئی؟ جلدی بتائیں. یہ سر اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقام اور انسان مرتبہ بتایا گیا یہاں پر کہ وہ زمین پہ کس لیے بھیجا جائے، اس کا مقام اور کس لیے، مرتبہ بتایا، کس لیے بھیجا؟ مقام اور مرتبہ بتایا گیا کہ تم زمین پر اللہ کیا کے بتایا؟ مقام و نائب مرتبہ کیا بتایا؟ نائب ہو، اور تم جو ذمہ داری دے کر بھیجے گئے اس کو پورا کرو. اور جو بھائی ذمہ اللہ نے داری اللہ نے خلیفہ بتائی. بنا کر بھیجا ہے، کیوں نہیں کہتے آپ؟ اصل بات خلائف الارض ہے. پوری زمین میں خلافت کا خطاب اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ صرف انسان کو دیا ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے. خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے مالک کا من و ان جو اس نے ہدایت دی ہیں اس پہ عمل کرے گا تو خلیفہ ہے، ورنہ اگر نہیں کرے گا، الٹے کرے گا تو سرکش اور باغی ہے. یہ ہے اس کا مطلب. اور آگے فرمایا وَرَفْعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اس نے تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا. کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے. اچھا یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ڈاکٹر صاحبہ سینے سب کے کے پھیڑے درجے والے. برابر نہیں ہیں اپنے اپنے عمل کے مطابق ہیں. ویسے بھی کائنات کا سسٹم ہی نہیں چل سکتا اگر سب بندے ایک جیسے ہو جائیں. تو آزمائش ہے ہر بندہ، اس چیز میں میں بھی آپ کو آزمائش ہے. بتاتا ہوں. آپ اپنے پیشے کو دیکھیں. اللہ نے آپ کو ڈاکٹر بنایا نا. اب جی جی آپ اگر فارماسیوٹیکل کمپنی سے پیسے لے کے اور مریضوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو آج کے ڈاکٹر کر رہے ہیں اکثر، جی آپ سر. نہیں کر رہے ہوں گے لیکن اکثر یہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک دوست ہیں جو پرنسپل ہیں آج کل ایک میڈیکل کالج کے. وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے نشتر میڈیکل سے کیا 60s میں، تو جو ڈاکٹر کسی کا ایک آدھ لیتا بھی تھا تو بڑا برا سمجھا جاتا تھا. اور آج وہ کہتے ہیں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو فارماسیوٹیکل سے پیسے نہیں لیتا، بلکہ وہ حج اور عمرے کے لیے بھیجتے ہیں. جی سر، بڑے بڑے انعام ملتے ہیں. اور وہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں بدبخت؟ وہ ان مریضوں کو بیچاروں کو جو غریب ہیں ان کو ساری دوائیں لکھ کے دیتے ہیں کیونکہ اس کمپنی سے پیسے لیے ہوئے ہیں. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ سر وہ میڈیسن جو جہاں سے بالکل لیتے ہیں نا صحیح. صرف وہیں سے ملتی ہے، پورا پاکستان گھوم لے اور ملتی بھی کہیں سے نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم کہ تمہیں اگر کسی اللہ نے دیکھے نا، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ گھر کے مالک ہیں اور ایک نوکرانی آپ کے پاس کام کرنے آتی ہے. یہ آپ کے لیے آزمائش ہے. کیوں؟ اللہ نے آپ کو ایک درجہ اونچا رکھا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ پوری طرح عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کرتی تو آپ یقین مانیں اس آیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. اور آگے اینڈ میں اللہ بڑی دھمکی دے رہا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، وہ عذاب تکلیف دینے میں کوئی دیر نہیں لگائے گا. وہاں منٹوں سیکنڈوں میں فیصلہ ہوگا اور سیدھا جہنم میں جائے گا، اور جو ایک ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا.
اسی لیے کہا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کی رحمت کا ہی تقاضا ہے کہ وہ ظالموں کو سزا دے اور نیکوکاروں کو ان کا بدلہ دے. کتنی پیاری آیات ہیں. قرآن دیکھیں، صدیوں پہلے نازل ہونے والا قرآن آج بھی لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ لو اس ایک صورت بنا کے لو. اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک بعض آیات سورت نے صرف 3 آیات کی ہیں، کوئی نہیں لا کے سکتا. کیوں؟ جس طرح قرآن نے حق بیان کیا اور جن الفاظ میں بیان کیا انسانی بس سے باہر ہے. انسان بڑا اللہ تعالیٰ کا مجبور انسان ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ سورہ الانعام یہ حجت تمام ہوئی ہے اس وقت مشرکین مکہ پر اور آج ہم سب پر. اور 165 آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. کوئی آیت آپ کو کلیئر نہ ہو تو مجھ سے ابھی پوچھ لیں. جزاک دیکھیں اللہ خیر سر، بہت خوبصورت طریقے سے سمجھا دیا آپ نے. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھیں نا، یہ ہم جو ریویژن کر رہے ہیں آپ سمجھیں کہ اس کے کتنے بڑے فائدے ہیں. اچھا، اب کوئی سوال ہو آپ کا اس سورت کے بارے میں؟ جی، آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ آراف سر. اچھا، اب آپ کو کتنا اچھا ہوتا آپ پڑھ کے آتے تھوڑا سا. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے کون بتائے گا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ جلدی بتائیں. سر جب مخالفت زوروں پہ تھی. جی آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے، جیسے سورہ نعم جس زمانے میں نازل ہوئی تھی اسی زمانے میں یہ بھی نازل ہوئی ہے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. ڈاکٹر صاحب ایسی بات مت کہا کریں کہ بس یہ اس زمانے میں جب مخالفت. یہ ہے صحیح جواب کہ بالکل آخری زمانے میں نازل ہوئی. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں ام عبداللہ، آپ ہی بتائیں کہ یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے جیسے آپ نے بتایا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے حالات کیا تھے؟ جی شدت کی مخالفت تھی. یا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ملک بدر کریں گے یا قتل کر دیں گے، اور ظلم و ستم کی شتم کا جو ہے انہوں نے خوب جو ہے وہ اٹھا رکھا تھا. وہ کیا کہتے ہیں سر جی، خوب اس کو ظلم و ستم جو ہے وہ خوب انہوں نے ان پر جو ہے نا وہ توڑ رکھا. آپ مجھے یہ بتائیں، سیرت میں نے آپ کو بتایا کہ مکی دور میں سال بسال کیا ہوا. ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے میں نے آپ کو؟ نہیں جی سر بھیجا ہوا ہے. جی سر. اب مجھے یہ بتائیں، اگر آپ نے وہ پڑھ کے آتے نا ہینڈ آؤٹ تو آپ بالکل ٹھیک کہا ہماری بہن نے، آپ اسی طرح اس کو سمجھتے. اگر یہ نہیں سمجھے گئے نا کہ یہ آخری دور میں نازل ہوئی، مکی دور کے آخر میں، اور بڑے ابترین طرح حالات تھے. سر اچھا مختصراً بتا دوں مکی دور کے جو آپ نے لکھوائے ہوئے تھے. جی شاباش، بتائیں ارم بتائیں. ایک تھا 3 سال آغاز بعثت سے اعلان نبوت تک کے 3 سال خفیہ دعوت کا دور تھا. 3 سے 4 نبوی جو تھی اعلان نبوت، ظلم و ستم 2 سال شدید مخالفت تھی، مزاحمت تھی، تضحیک اور استہزاء تھا، پروپیگنڈا تھا اور ظلم و ستم کے سال تھے. اور 5ویں سال سے 10ویں سال کے درمیان سن 5 نبوی سے 10 نبوی تک ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات تھی. 10 نبوی تک ہجرت ابشہ بھی ہو چکی تھی. عماشی مکاتا شیب ابی طالب میں میسوری بھی تھی. اور 10 تا 13 میں 10 نبوی سے 13 نبوی تک مصائب اور سختی کا دور تھا. انصار کے دل اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیے تھے اور مدینہ کی طرف ہجرت کا آغاز ہو چکا تھا. اسی دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف بھی گئے اور وہاں بھی جو بھی معاملہ پیش آیا وہ بھی ہوا. اور اسی دور میں اہل مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی منصوبہ بندی بھی کی، اور اسی دور میں ہجرت پہ مدینہ بھی ہوئی تھی. جزاک اللہ. میں آپ کو آج پھر بھیج رہا ہوں ہینڈ آؤٹ.
خدا کے لیے میں نے آپ کی منتیں کی ہیں، آپ ان کو پرنٹ کرا کے اور ان کو ہینڈ آؤٹ کو، ورنہ آپ دیکھیں اگر قرآن کی پوری 2/3 قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ مکے میں، کچھ اس سے کم، 2/3 سے کم، 1/3 جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ ان کے حالات کو، اس صورتوں کو صحیح سمجھنے کے لیے ہمیں مکی حالات کا پوری طرح علم ہونا چاہیے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ پھر یہ ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ دیکھیں میں اس آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ہینڈ آؤٹ جو ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، اگر کہیں کوئی دیتا ہو سمجھ کے، اور ان پورے قرآن کے جو آپ کو ملے ہیں، آپ بھی اسی طرح آئیں گے، لیکن اگر آپ اپنے ساتھ ظلم کریں گے کہ اگر ان کو پرنٹ کرا کے فائل بنائیں گے نہیں، تاکہ آپ اپنے گھر والے بچے صدیوں کام آئیں گی یہ چیزیں، اور قرآن فہمی کے لیے کتنی ضروری ہیں۔ اچھا، اب جب جیسا ارم نے بتایا ہمیں کہ ہوا کیا، ہوا یہ کہ پہلے 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، اور آپ بالکل مشہور تھے مکے میں کہ ایک صادق اور امین نوجوان کے طور پر، اور ایسا صادق اور امین جس کا ہر آدمی تعریف کرتا تھا۔ اب جب آپ کو نبوت مل گئی اور آپ نے اعلان کر دیا اللہ کے حکم سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دعوت تھی، جو قرآن نازل ہوتا تھا، وہ سینہ بسینہ پہنچتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت کون مسلمان ہوئے؟ سب سے پہلے آپ کی بیگم حضرت خدیجہ جو ام المومنین ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا علی، سیدنا زید بن حارثہ نے جو ہی دعوت ملی وہ مسلمان ہو گئے۔ اور یہ 4 آدمی اتنے قریب تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بھی کمی ہوتی نا تو فوراً یہ ایمان نہ لاتے، انہوں نے فوراً ایمان لائے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک نبی کا واقعہ ہے، پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ بن حارث، عثمان بن مظعون، عبیدہ بن جراح، سعید بن زید، اور ان کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور خواب بن ارت، عبداللہ بن مسعود، عمار، یہ ان لوگوں نے، ان کے والدین، عمار کے والدین نے بھی اسلام قبول کیا۔ اچھا، یہ چند مسلمان تھے۔ تو دوسری نبوی میں بھی، نبوت کے دوسرے سال بھی دعوت سینہ بسینہ چلی، کوئی مخالفت نہیں، بڑا آرام سے چل رہا معاملہ۔ 3 نبوی کو نبوت کے تیسرے سال حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت کی وجہ سے حضرت عثمان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ اور وغیرہ، یہ سب لوگ مسلمان ہوئے۔ اور تیسرے سال میں سورہ مدثر نازل ہوئی ہے، اگر آپ نے پڑھی ہے غور سے تو۔ اب چوتھے سال میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو حکم ہوا، سورہ ہجر کی آیت 94 میں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، پس آپ وہ باتیں اعلانیہ کہہ ڈالیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ جو ہی اعلان فرمایا تو جیسے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں نا، بالکل ایسا ہی ہوا۔ مکے کے مشرکین کافر جو تھے، انہوں نے جناب فوراً مخالفت شروع کر دی کہ ایک اللہ کو اور اسی کی بات مانیں، اسی کی عبادت کریں، نہیں، ہم تو بالکل بتوں کی پوجا بھی کریں گے، خواہشات کے پیچھے بھی چلیں گے، اور اپنی جو آبائی روایات ہیں ان کو بھی قائم رکھیں گے۔ 5 نبوی میں بدترین مظالم، اور دارالارقم جہاں مسلمان جمع ہوتے تھے، اور اس کے بعد 5 ہجری کو 12 افراد نے، 5 نبوی کو، ساری ہجری تو کہتے ہیں جب مدینے کی سالوں کو کہتے ہیں، تو نبوت کے 5ویں سال پہلی ہجرت حبشہ ہوئی۔ اب ایک مخالفت کتنی سخت تھی کہ اس زمانے میں گھر کو کوئی نہیں چھوڑتا تھا، انہوں نے گھر بار چھوڑے۔ اچھا، 6 نبوی میں نبوت کے 6ٹھے سال کچھ مہاجرین واپس آئے، لیکن
उनको देखा कि ये तो बिल्कुल वही हालात हैं, उनको गलत इत्तला मिली थी। तो इसलिए कुछ नए मुसलमान हुए, जिसमें सैयदना हमजा और उसके बाद सैयदना उमर, उनकी उम्र 26 साल की थी, बड़े दोनों सरदार चोटी के थे। इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो ये 6 नबी में आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े लोग मुसलमान हो रहे हैं, लेकिन मुखालफत जोरों पर है। 7 नबी में तो उन्होंने बाइकाट कर दिया। इरम इसका आपको जोर देना चाहिए था, और ऐसा बाइकाट किया कि बनु हाशिम और बनु मतलब, ये दोनों जो थे कुरैश के कबीले थे, नबी करीम सल्लम के कबीले थे, इन्होंने शाब अबी तालिब में पनाह ले ली और इनकी मजलूमाना महसूरी और कुराश मक्का की तरफ से 3 साल बदतरीन बाइकाट रहा। 3 साल का मतलब है 7 नबूत के 7वें साल, 8वें साल और 9वें साल। कोई सवाल यहां तक आपका? 10 नबी में क्या हुआ कि वो तो टूट गया जो मैसूरी थी, बाइकाट तो खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह ताला की शान देखें कि 2 शख्स आपके इंतहाई पुष्टपनाह थे इन सारी मुसीबतों में, खासकर सरदार जो थे ना अबू तालिब, वो उनसे लोग डरते थे। तो उनकी वफात भी हो गई, और फिर उसके ये रजब 10 हिजरी में हुई है, और अगले महीने रमजान में हजरत खदीजत की भी डेथ हो गई। तो नबी करीम सल्लम का कोई भी पुष्टपनाह नहीं, यही 2 हस्तियां थी। अच्छा, ये क्यों हुआ भला? अल्लाह ताला की क्या हिकमत थी कि 10 नबी में जबकि नबी करीम सल्लम को इंतहाई जरूरत थी, ये दोनों हस्तियों को उठा लिया अल्लाह ने? क्यों? कौन बताएगा? उम्मे अब्दुल्ला। अब अल्लाह के सहारे पे अब तबलीग दीन इस्लाम को फैलाएं, अल्लाह के सहारे, इनका सहारा सर ना जो बने। सहारे जो है ना, उनके बगैर अल्लाह ताला की जात काफी है। बात आपकी दोनों की ठीक है, लेकिन अल्फाज जरा मॉडिफाई करें कि अल्लाह, ये हिकमत ये थी अल्लाह की कि अल्लाह ये बताना चाहता था कि तन्हा अल्लाह की मदद काफी है इस दीन को गालिब करने के लिए। मुसीबतों पर सब्र का करना ये नबी करीम सल्लम की जात से कोई सीखे। और फिर अल्लाह ने क्या कामयाबियां दी हैं कि मदीने के लोग आए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और नबी करीम सल्लम को दावत भी दे दी। और वो मक्का जहां पे नबी करीम सल्लम के कत्ल के मंसूबे बन रहे थे, वहीं हिजरत किस किस्म पुरसी की हालत में की, वहीं आप देखें कि मदीने में जाते ही आपको सरबरा बना लिया गया। गोया मदीने में बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। वो हम बाद में जिक्र करेंगे जब किसी मदनी सूरत का करेंगे। लेकिन यहां तक आप देख लें कि मक्के में जब ये सूरत नाजिल हुई है, सूरह आराफ, तो हालात इंतहाई बदतरीन थे। इतने बदतरीन थे कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में नमाज पढ़ रहे थे और मुशरिकीन भी बैठे हुए थे। अच्छा, इन मुशरिकीन ने क्या किया कि इनमें से एक बदबख्त जो है, उसने क्या किया, उस बदबख्त ने ये बात कही कि यार कोई आज अगर फलां जगह ऊंट मरा पड़ा है, उसकी ओजरी उठा के लाए। तो वो ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बानी ये बात बुखारी में आई है कि उसने कहा कि अगर कोई उस ऊंट की पेट की आलाश लाकर नबी करीम सल्लम के पीठ पर सजदे की हालत में रख दे, इस पर एक बदबख्त कौन है? उकबा बिन अबी मुहीत। ये आपको याद होना चाहिए। उसने गया और उसने उठा लाया और उसने रख दिया। अब जनाब हुजूर नबी करीम, ये इंतहाई की कसम पुरसी की हालत है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो सिर्फ 9-10 साल की हैं, उन्होंने देखा सुना तो बहुत दौड़ती हुई आई, रोते हुए। आप खुद रो रही हैं और वो उसको हटा रही हैं अपने उससे, नबी करीम सल्लम से। और
नबी करीम सल्लम फरमा रहे हैं बद्दुआ की, खुदाया कुरैश से तू निबट ले। और देखें फिर जब कुरैश को मदीने में नबी करीम सल्लम तशरीफ ले गए तो क्या सूरत हाल हुई, बदर में देख लें, फिर फतह मक्का के मौके पे देख लें। हदीस को पढ़ें। आपके पास एक बहुत अच्छी किताब मैंने आपको बताई है कि ये जो रहीकुल मखतूम का आसान एडिशन है, उर्दू भी आसान है, उसको मैंने आपको भेजा है। उसका टाइटल आप जरूर खरीदें, खुद पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। कुरान को समझना है तो सीरत को समझना जरूरी है। अच्छा, ये थे हालात जिसमें सूरा आराफ नाजिल हुई है। कोई सवाल आपका, कोई चीज जल्दी बताएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें एक बात याद रखें, अगर हम कुरान के तालिब इल्म हैं ना तो हम ये समझ लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऐसे ऐसे हालात गुजरे हैं, बुरे भी और अच्छे भी। बुरे कहाँ गुजरे हैं? मक्का सर में, मक्का में, और सबसे अच्छे हालात कहाँ गुजरे हैं? मदीना मुनव्वरा में। मदीना में। हाँ, मदीना में। जब आपने गज़वा, देखें मदीना में भी हालात बड़े बुरे रहे हैं गज़वा अहज़ाब तक। जब आखिरी गज़वा अहज़ाब हुआ है ना, फिर नबी करीम सल्लम का डंका शोरत का बजना शुरू हो गया। फिर आपने कोई काफर, कोई यहूद, आप कबीला, काफर कबीला जुर्रत नहीं कर सकता था। उसके बाद जिस तरह कुरान नाजिल हुआ, अहकामात नाजिल हुए और आपने उनका निफाज किया, वो एक अलग कहानी है। सीरत के जो मैंने आपके सामने मोटे मोटे पॉइंट्स बयान किए हैं, खासकर मक्की सीरत के, आपने समझ ली ये बात? सवाल करें आप। अल्लाह जज़ाकल्लाह, पाक आपको अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जज़ाए खैर दे। अच्छा, अब आप देखेंगे कि जब हमने ये समझ लिया कि, तो मैं जो आपको बात बता रहा था वो ये थी कि नबी करीम सल्लम पे हर किस्म के हालात गुजरे हैं, और आज भी कुरान से उन्हीं किस्म के हालात, चाहे वो बद से बदतर हों या अच्छे से अच्छे हों। देखें ना, नबी करीम सल्लम पूरे मदीने की रियासत के बादशाह हैं। आप देखें घर में चूल्हा नहीं जलता, सादगी की इंतहा है। और आज ये मुसलमान हुक्मरान जब लूट मार करके जायदादें बार खरीद रहे हैं तो कितने नबी करीम सल्लम को अजियत पहुंचती होगी। और वो अल्लाह जो अलीम बिज़ात सुदूर, उसको सब पता है क़यामत के दिन इनका क्या बुरा हशर होगा। और दुनिया में आप देखें, फिरौनों को देख लें, अपने इसको मुशर्रफ को देख लें, उसको बाजवा को देख लें, अल्लाह सर ये कैसे। सोचते हैं कि हम लोगों का हिसाब किताब नहीं होगा। ओहो, इनके समझने से क्या होता है मैडम? आप मुझे ये बताएं, अल्लाह तो कह रहा है मैं तुम सबको जमा करूंगा यहाँ, फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। इनके कहने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये समझते यही हैं कि वो बेवकूफ थे, हम अक्लमंद हैं, हम इसको। आज मुझे बताएं, दुनिया कितना अरसा हो गया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदियां गुजर गई हैं, कोई किसी काफर को दवाम मिला हो? एक बताएं मुझे मिसाल। लिहाजा हक को मोमिन समझता है, इसलिए मोमिन को अल्लाह ताला उलुल अलबाब, अक्लमंद कहता है। काफरों को इसलिए बेवकूफ कहता है कि काफरों को पता ही नहीं कि दुनिया जिसके पीछे पड़े हुए कितनी आर्जी है। अच्छा, अब अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना मैं आपके सामने पहली आयत पढ़ता हूँ इस सूरह बकरा की, क्योंकि हमें पता चल गई कि बदतरीन सूरत हालात। आराफ की सर, जी सूरह आराफ की ना। हाँ, सूरह आराफ की। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम स्वाद। ये तो हरूफ मुक़त्तआत हैं, इसलिए कि उस वक्त अरबों में रिवाज था कि कोई बात करने से पहले वो हमेशा इस तरह की हरूफ मुक़त्तआत इस्तेमाल करते थे। कुरान उन्हीं की ज़बान में, उन्हीं की तरह से तकल्लुम के हवाले से बात इसको बरकरार रखा। और अब सूरह आयत नंबर 2 में करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
किताब उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हर्जुम मिन्हु, ये किताब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप पर नाजिल की गई है तो नहीं होनी चाहिए आपके दिल में कुछ तंगी इसकी वजह से। अब हालात मैंने आपको बयान किए हैं कि मक्के में क्या थे और सूरत नाजिल हुई है, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हर्जुम मिन्हु। अब आप मुझे ये बताएं, तर्जुमा मैंने आपके सामने रख दिया है। इस आयत के अंदर, आयत नंबर 2 के अंदर तशरीह तलब अल्फाज कौन से हैं, ताकि मैं और आप समझ जाएं कि हमें इन कुछ समझ होगी तो बात आयत समझ में आएगी। कौन से अल्फाज हैं फला डॉक्टर साहब? यकुन वला फला वला यकुन यकुन फी सदरी का हरज, सदरी का पहले हरज है। पहले ये कितने है। कितने आप नादान तालिब इल्म हैं। किताबुन, पहली बात कि कौन सी किताब? कुरान। कुरान ये पहली किताब। इलैका नंबर 2 और 3 नंबर जो है वो आपका है कि फला यकुन फी सदर का हरजम मिन्हु। ये 3 बातें हैं। आप क्यों भूल रहे हैं? किताबुन सबसे पहले नंबर पे। क्यों किताबुन का क्यों जिक्र किया, कुरान का क्यों जिक्र किया? जल्दी बताएं। अरे इसमें हिदायत है, अंजार और तबशीर सब। और अल्लाह ताला की नाज़िल करता किताब पे नाजिल हुई थी इसलिए, जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है इसलिए। आप ये मुहिम्मेबाजियां छोड़ें, बात सीधी करें। ये वो किताब है जो हर किस्म के हालात, उस वक्त मक्के के हालात हों या मदीने के हालात हों, ये किताब तुम्हारी रहनुमाई करेगी। ये है किताब। इसलिए नंबर 1 पे किताब आई है कि कुरान मजीद हर किस्म के मसाइल का हल है। हर किस्म की बेहतरीन तालीमात इस किताब में है। सारी किताबों का निचोड़ ये एक किताब है जो अब तक नाजिल हुई है। अफजल चीमा साहब समझे हैं कि नहीं समझे? जी जी सर, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो किताब उनको क्यों आप निगलेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, जिस तरह किताब बेमिसाल है ना, इसी तरह एलई का है नबी सल्लम आप पर। नबी भी बिल्कुल ऐसा कि जिसने इस किताब के पर अमल करने का हक अदा किया, जिसको अल्लाह ने कहा कि इताअत रसूल और इताअत इलाही दोनों एक ही चीज है। कुरान में मुझे बताया ना कहीं अलग आया हो, तो इलैका को क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं आप? कि वो उस नबी की बात हो रही है जिस नबी ने इस किताब पर अमल करने का हक अदा किया, कामयाबियों ने उसके कदम चूमे। तो नोट करें जरा। और फिर आखिरी बात जो है, तीसरी बात, फला यकुन फी सदर का हरजम मिन हो। अच्छा, तो ये इसका क्या मतलब है कि आपके दिल में कोई तंगी नहीं होनी चाहिए। कितने बुरे हालात थे जो मैंने आपको बताए हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी यकीनन ख्याल आता होगा कि मैं इतनी आला तालीमात जो इन मुशरिकीन मक्का के लिए सबसे अल्लाह के यहाँ भी और इनकी दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी, इस किताब पे वो किताब नाजिल करके अल्लाह ने इनको भेजी है, मुझे भेजा है, और ये क्यों नहीं सीधे इस पे बड़े परेशान होते होंगे। तो अल्लाह कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, आप डट के काम करिए, ये किताब और आप बहुत काफी हैं। आप बैयना है, किताब बैयना है, ऐसी दलील है कि कामयाबी आपका कदम चूमेंगी, और कामयाबी ने कदम चूमे उन अरबों में। देखें कि जिनको लोग कहते थे कि ये तो कभी सही हो ही नहीं सकते, ना रोमी उन पे काबज होते थे, ना ईरानी काबज होते थे, जो उस वक्त बड़ी हुकूमतें थी। अब बात समझ आई आपको? आयत नंबर 2। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर देखें ना, हमारे सामने ना हो ना कि ये आखिरी जमाने में नाजिल हुई और इंतहा की सख्तियां थी मुसलमानों के लिए,
2 हिजरतें हबशा को हो चुकी थीं, ये मदीने वाली तैयार थी, लेकिन अल्लाह कैसे अहकामात नाज़िल फरमा है। तो 3 चीजें। अच्छा, आगे फरमाया लितुनज़िर बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन, ताकि इसके जरिए आप खबरदार करें और याद दहानी है अहले ईमान के लिए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, एक तो लितुनज़िरा का मफहूम क्या है, इंजार क्या है, और तज़कीर व ज़िक्रा लिलमुमिनीन कि मोमिनों के लिए नसीहत तज़कीर क्यों है। किताब जल्दी बताएं। इरम बताएं जल्दी से। सर पहले इंजार लितुनज़िरा इसलिए कि इसमें पिछली सारी कौमों का जिक्र भी किया गया है, कि उनके हालात बताए गए हैं कि जिन्होंने अंबिया की नाफरमानी की और उनका इस्तेज़ा उड़ाया, तो अल्लाह ताला ने उनको अजाब से दो चार किया। और जिक्र लिल मोमिनीन के लिए ये है कि उनके लिए नसीहत ये है कि उनको अल्लाह ताला ने मोमिनीन के दर्जात बताए हैं कि जो अल्लाह ताला के इन अहकामात पर, कुरान पे अमल करेगा, अल्लाह ताला उनके आखिरत में जो है उनके दर्जात बुलंद करेंगे, उनके लिए जन्नत फिरदौस बनाई। अच्छा, और कोई इस पे बात करना चाहे? सर नसीहत इसलिए है मोमनों के लिए ताकि वो अपनी मुसीबतों पे, अपनी परेशानियों पे अल्लाह की तरफ रजू करें, और जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी परेशानियों में अल्लाह की तरफ रजू करते थे और डराते थे। सर जिस अल्लाह ताला ने पैदा किया है उसने पूरी हर तरह से नसीहत की कि कैसे जिंदगी गुजारनी है, किस तरह से कामयाबी होगी, और कैसे नाकामी होगी। अल्लाह के बंदे बनो, तागूत के बंदे ना बनो। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं। पहले लितुनज़िरा कि इनको उस अंजाम, उससे खबरदार कर दो, डरा दो कि अगर तुम इस कुरान और इस नबी की मुखालफत करोगे तो तुम्हारा हशर भी साबका कौमों की तरह, जिस तरह उनको अल्लाह ने बर्बाद किया, नबी और उसके मानने वालों को बचाया, जिसके 6 कौमों का जिक्र खुद इसी सूरत में आएगा। तो ये उस वक्त मक्का के मुशरिकीन और आज के सारे मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। ये है तुनज़िरा का मतलब। और जिक्रा का मतलब है तज़कीर, तज़कीर का मतलब है याद दहानी। लिखें ताकि आपको बात समझ में आए। अच्छा, जिक्रा ये याद दहानी किन के लिए है, नसीहत किन के लिए है? अगर तुम वाकई मोमिन हो, जैसे आज हम दावा करते हैं, तो फिर तुम्हें याद दहानी किस बात की कराई जा रही है? ऐद अलस जो आएगा आगे 172-73 आयत में, कि तुम तो अल्लाह के सामने वादा करके आए, तुम्हारी रूहें मान के आई हैं कि तू रब है। तो नसीहत, याद दहानी ये कि तुम अल्लाह के गुलाम हो, इबादत इलाही तुम्हारा फर्ज है। बात समझ आई है कि नहीं उम्मे अब्दुल्ला? जी सर। इन अल्फाज को बड़े गौर से सुने, समझें कि लितुनज़िरा का मफहूम क्या है, व ज़िक्र लिलमुमिनीन का मफहूम क्या है। इंजार के ये तुम्हें नज़ाइज से आगाह करने के लिए नबी ने साफ बता दिया कि इसको छोड़ोगे दुनिया में भी बर्बाद। आज मुसलमान भी देख लें, काफिर भी देख लें, दुनिया फसाद से भर चुकी है। और ये याद दहानी है कि तुम अल्लाह के यहाँ मान के आए हो कि रूह तुम्हारी यहाँ अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। अब ये है इसका मफहूम। आप पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, और मुझे बताएं बात। अब कोई सवाल हो आपका तो ये नज़ूल कुरान का मकसद है कि एक तो इंजार और दूसरा जिक्र लिल मोमिनीन। कोई सवाल आपका आयत नंबर 2 पे? शाबाश, जल्दी करें। अच्छा, इस आयत 2 के साथ लिखें सूरा अनआम की जो हम पढ़ चुके हैं, आयत 119। अब मैं 19 119 नहीं 19। अब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं
وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، یہ قرآن میرے اوپر وحی کیا گیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ مقصد لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ تمہیں بھی ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور جس کسی کو یہ قرآن پہنچے، کہ اگر تم نے اللہ کی غلامی اختیار نہ کی، اس کے ہر کام، اس کے حکم کو نہ مانا، جس سے منع کیا ہے رکے نہیں، تو پھر تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بہت بڑی عذاب کی وعید ہے۔ یہ 6 کی 19 آپ پڑھ کے آئے، میں نے دوبارہ اس لیے بیان کیا کہ اسی کی تشریح ہے انذار کی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو، پیروی کرو اس کتاب کی جو نازل کی ہے تمہارے طرف تمہارے رب نے۔ اب آپ مجھے بتائیں اتبعوا کیوں کہا؟ یہ حکم ہے اللہ کا کہ اس کتاب کی اتباع کرو، اس کو زندگی میں اسی کے اصول کو آپ اصول سمجھ کے اس پر عمل کریں، اسی کی تعلیمات پر عمل کریں، اسی کے احکامات پر عمل کریں، اور بڑی خوشی سے کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دنیا میں صراط مستقیم روشن کر دیا۔ قرآن کا اتباع کیوں ضروری ہے؟ اور قرآن کو اتباع چھوڑ کر نہ کر کے آپ دیکھ لیں، آج امت مسلمہ کو دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے رزلٹ، اور آپ نے دیکھنا کو اتباع کرنے والوں نے دنیا میں کیا، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، صحابہ اور صحابیات کو دیکھیں، خلفائے راشدین کو دیکھیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر قرآن اور سنت کو چھوڑ کے وہ آج جو ہم لوگوں کا حال ہوا ہے یہی بالکل 100% صحیح ہے۔ یہ بس تو ہم قرآن خوانی پہ زور دیا جاتا ہے، مقصد حال ہی نہیں ہوتا سر، ہدایت کیسے ملے؟ ہاں تو پھر قرآن سے جڑیں تو ہدایت ملے گی نا۔ آپ کے دل میں صرف محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے، یعنی غالب محبت یہ، اور باقی ساری محبتیں اس کے تحت ہیں۔ ہم نے اسی محبت کو چھوڑا اور دنیا پرستی، ہوس پرستی، مال پرستی، دل جو ہے ان سے بھرا ہوا ہے۔ شیطان خوب ان کو خوبصورت کر کے دکھا رہا ہے۔ شیطان کا واقعہ آگے آئے گا، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی حقیقتیں قرآن بیان کر رہا ہے۔ کوئی سوال آپ کا؟ شاباش۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات جو یہاں آیت 3 میں کہی گئی ہے کہ اس قرآن کا اتباع اپنی زندگی کا ایک مقصد بناؤ، اور اللہ کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور مت پیروی کرو اس کے سوا دوسرے سرپرستوں کی۔ آگے اللہ کا گلہ سنیں قلیلا ما تذکرون، اور کم ہی ہے جو نصیحت تم حاصل کرتے ہو۔ نوٹ فرمائیں ذرا۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں گلہ کیا قلیلا ما تذکرون؟ سر بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں عمل کی نیت سے، پھر وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ عموماً تو کتاب بند ہی رکھی جاتی ہے یا پڑھی بھی جاتی ہے تو قرآن خوانی کی طرز پہ ثواب کے لیے صرف، تو پھر نصیحت نہیں ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ زرتاج صاحب آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ جی سر، جی یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کا جو ہے اس پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ شرک اور جو ہم نے قبروں پہ جانا اور دوسرے مولویوں کے پاس جانا، ان کے پاس جا کے ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ہم قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں کہا گیا کہ اولیاء یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء کی، اب دیکھیں آپ ایک چیز کیوں اتنے محدود نہ کریں، آپ بات 100% کریں، لیکن آپ مجھے بتائیں ہماری حکومتیں کس کی، ہماری عدالتیں کس کی پیروی کر رہی ہیں؟ جو
तागूत की, की, शैतान की। तागूत की, शैतान की, ये है इसका मफहूम। सिर्फ वो नहीं है जो आप कह रही हैं कि इन पीरों फकीरों और इनको छोड़ो, वो बिल्कुल इसका मफहूम है, लेकिन सबसे बड़ा मफहूम ये है कि जो इस निज़ाम में इस्लाम पेश किया कुरान ने, आप उसके पाबंदी करें, ना कि गैर इस्लाम की पाबंदी करें। सारा फसाद आज दुनिया में अल्लाह के उस निज़ाम को छोड़कर, दीन इस्लाम को छोड़कर, अल्लाह की इताअत को छोड़कर, अल्लाह की तालीमात, हिदायत और अहकामात को छोड़कर हमने, आप देख लें कि किस तरह इस मुल्क का सत्यानाश, बल्कि सवा सत्यानाश किया है कुरान को छोड़कर। बात समझ आई है कि नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी सर, और अंजाम को भी सोच के रखें। नहीं, अंजाम कुरान ने खोल के बताया है। कुरान पढ़ेंगे ना तो अंजाम अभी आगे आएगा। 6 कौमों का कि नबियों की मुखालफत की। नबियों की मुखालफत क्यों की? नबी अल्लाह की बात कर रहे थे, अल्लाह, असल में उन्होंने अल्लाह की मुखालफत की। खुद कुरान कहता है कि लोगों, इस बात को यकीन समझो कि ये अंबिया से फरमाया कि ये तुम्हारी मुखालफत नहीं कर रही, ये अल्लाह की मुखालफत कर रहे हैं। क्यों? नबी अल्लाह की बात कहता है, इसलिए वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो लिहाजा इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम, जो कुरान नाजिल हुआ इसी की इत्तबा करो, और वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और आगे अल्लाह ने कहा कलीलम मा तज़क्करून, तुम कम ही नसीहत हासिल करते हो। अगर नसीहत हासिल करते तो आप अल्लाह का, मैं और आप अल्लाह के सामने सजदा रेज होते कि तूने ये किताब भेजी है बरहक। अब मैं कभी भी इसको छोड़कर इज्जत नहीं पा सकता। वक्त खत्म हो गया है, और इसी तरह आपने और मैंने पढ़ी हुई है ये 2 और 3 2 आयतें पढ़ी हैं, लेकिन मैं आपको पूरा वो खुलासा भेज रहा हूँ जो सीरत जरूरी है। और खुदा के लिए इन चीजों को प्रिंट करा के अपने पास रखें, ताकि ये पूरी गाइडलाइन आपके लिए, आपकी औलादों के लिए, औलादों की औलादों के लिए, ये सब चीजें कुरान फहमी के लिए बहुत जरूरी है। अल्लाह पाक आपको बहुत खूबसूरत जज़ाए खैर दे सर। जज़ाकल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, और हम लोग इसी तरह आपके साथ जुड़े रहें और अपने आमीन। अमाल को बेहतर कर ले। हम लोगों को ये बैठना अल्लाह पाक कबूल कर ले। हम लोगों से जो भी कमी कोताही, कोई भी गलती होती है तो रब्बे की जात बहुत मेहरबान है, माफ करने वाली जात है वो। हम लोगों को माफी मांगनी चाहिए। हम लोगों की औलादों को अल्लाह नेक करे, और तमाम दुनिया के मुसलमानों को दीन के रास्ते पे चलने वाला बनाए, कुरान को समझने वाला बनाए, और अमल की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। सर, ये कुछ नए लोग हैं जो क्लास में शामिल हुए हैं, वो आपका नंबर मांग रहे हैं। अपना नंबर बोल दीजिए ताकि वो नोट कर लें। जी, मेरा नंबर है, हाँ लिखें आप। हाँ भाई, नंबर क्या है? 033518914। ये जल्दी अपने नाम भेजें ताकि हम इनके वो जो इनको भेज सकें ये, वरना आप इन दोस्तों को जरूर भेजें सीरत मक्की के अहम नुकात। ये 8 पेज का हैंडआउट मैं अभी भेज रहा हूं। इरम, समझ गए बात? जी सर। वकार इधर आओ। वो बना लिए? ये जो है ना, ये इनको अभी भेज दो। मैं बंद करता हूँ ना, ये अभी भेज दो। मैंने सिर्फ आज तारुफ, सूरह आराफ और आयात 1 तक थी, पिछले की दोहराई। किसकी? 107 165 के साथ लिखें सूरह
آپ انعام کی دہرائی کی ہے نا، یہ آراف کی ہیں کتاب 3. پہلے مجھے دکھا دیں پھر بھیجیں.